اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ یا اللہ، ہم ذکر کر رہے ہیں آج طبقہ نسواں کی ترجمانی کرتے ہوئے ARYQTV کی اسکرین پہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تذکرۃ الصالحین۔ یہ ذکر ہے جناب نئی نسل کو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ان لوگوں سے روشناسی اور واقف کاری فراہم کرنے کا سلسلہ ہے کہ جو صالحین کی جماعت ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے اعلیٰ مقامات پہ فائز ہیں، اللہ نے ان کی محبوبیت کو عام کر دیا ہے۔ یہ صاحبان کشف و کرامت ہیں، اور یہ جو کشف ہے نا، یہ صوفیہ کا اعجاز ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشق کرنی پڑتی ہے، اور ان کی جو زندگیاں ہیں جناب، یہ اللہ کی اطاعت اور اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم کی اطاعت سے مزین ہوتی ہے۔ یہ چلتی پھرتی تصویر ہوتے ہیں اتباع سنت کی۔ تو ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں حضور کی سنتوں کو تازہ کرنا ہے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں اولیاء اللہ کا، اہل اللہ کا، فرینڈز آف اللہ کا، اور جناب آج جو عنوان ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ بہت پیارا ہے۔ ہم بات کریں گے صالحین کی علامات کے تعلق سے، ہم بات کریں گے ان کے رویوں کے تعلق سے، اور ان رویوں کو یعنی ان اخلاق کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ تو ہم رخ کریں گے اپنی اسکالر کا اور نوجوان نسل کو، جب نوجوان آواز، جب ایک ایسی اسکالر کہ جو ماشاءاللہ خوش بیان ہو اور خوش گفتار ہو اور خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہو اور نئی نسل کو ریپرزینٹ کر رہی ہو، تو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ زرمینہ ناصر موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو، اور جناب تربیت کی بات ہوگی، نئی نسل کے لیے آگہی بھی ہوگا، روشنی بھی ہوگا آج کا پروگرام۔ لیکن آج جو مہمان ثناء موجود ہے، دیکھیے ایک تو ہماری اسکالر بھی نئی نسل کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ یہ وہ شگوفے ہیں ARYQTV کی اسکرین سے ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ یہ خوش رنگ ہیں، خوش نما ہیں، اور ان کی آواز ہم سب کو ان کا مداح بناتی ہے، اور اتنی چھوٹی عمر میں رجحان، اور وہ بھی حضور کی ثنا و نعت کے حوالے سے، منقبت کے حوالے سے، تو پھر بڑی پیاری بات ہوتی ہے۔ ہم ان کو سلامت کرتے ہیں۔ معروف اختر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں جی آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور نعتیہ کلام سے آغاز کریں گے۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ البحر ولا والموج طغى، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہو
انتظار میں ہوں یا رسول اللہ، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. آنفیا تشیوں وسخاقاتم گے سوئے پاک ابر کرم، گے سوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. لم یاتی نذیروں کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. بہت خوبصورت آغاز. سلامت رہیے اور اللہ اس عقیدت کو اللہم زد فزد اور بڑھائے. ہم آپ کی سمت آئیں گے اور اہل اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ معرفت الہی رکھنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں اور سیرت محمد مصطفیٰ اور عقیدت رسول سے سرشار ہیں. ان کی معرفت کی مہک نے عالمین کو مہکا دیا ہے. تو وہ کون سی عبادات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں اور وہ کون سی علامات ہیں جو عضو قرآن ان میں پائی جاتی ہیں، اور آج ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہم اپنے متعلقین کو بتائیں کہ بھائی نئی نسل آپ کو یہ تمام علامات آپ میں آنی چاہیے. بالکل، بے شک. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام تذکرۃ الصالحین، دین متین کی خدمت کا شاندار انداز بھی ہے اور ہماری سعادتوں کا خوبصورت سفر بھی ہے. آپ نے بات کی صالحین کی علامات کے حوالے سے. سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے ان کو بہت خوبصورت ٹائٹل عطا فرمایا ہے، عباد الرحمن، اللہ کے بندے. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں. آیات کا مفہوم ہے جو زمین پر تفاخر سے نہیں چلتے، نرمی سے، عجز و انکساری ان کی طبیعت کا خاصہ ہوتی ہے. یہ عجز و انکساری سے چلتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، یہ بے جا ریا سے کام نہیں لیتے، نہ بہت زیادہ یہ خرچ کرتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں، اعتدال پسندی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور جہاں بات ہو بحث و مباحثے کی تو یہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں. ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ریزیوں سے، قیام و سجود سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے حضور دعا استغفار سے آباد ہوتی ہیں. اور ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت ان کو قرآن پاک میں عابدین، زاہدین، شاکرین، متوکلین کہہ کر ان کا خوبصورت ذکر فرماتا ہے. سورہ آل عمران کی آیات 133 سے آنورڈ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ متقین کو خوشخبری سنا دیجئے. کیونکہ یہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، یعنی نہایت ہمبل ہوتے ہیں، نیکی اور احسان کے معاملات کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے. پھر سورہ توبہ میں فرمایا گیا، ان آیات کا مفہوم ہے کہ یہ اللہ سے سودا کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. یہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر.
اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف رسول اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم تک پہنچی اس پر عمل کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کو آپ خوشخبریاں سنا دیجئے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا کیا اخلاق ہے، اور یہ اخلاق حسنہ سکھانے کے لیے یہی تو وہ مراکز ہیں کہ جہاں سے ہمیں اخلاق سیکھنے چاہیے۔ تو ان کا اپنا اخلاق کیسا ہوتا ہے اور رویوں کے سدھار پہ یہ کتنی توجہ دیتے ہیں؟ ان کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی مثالی ہوتا ہے، خالق کے ساتھ، اور مخلوق کے ساتھ بھی مثالی ہوتا ہے۔ یعنی ان کی خاص علامت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ مخلوق میں رہتے تو ہیں لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے واصل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ واصل ہوتے ہیں۔ چونکہ عباد الرحمن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ہر تعلق میں بڑی ہی لچک والے ہوتے ہیں۔ یہ کسی صاحب ایمان کے ساتھ بھی ملتے ہیں تو اچھے انداز سے، اچھی سیرت سے، اور کسی نان مسلم سے ملتے ہیں تو اس کو ایمان کی دعوت مل جاتی ہے اور وہ بھی صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی گفتگو اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو کوئی ان سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ پھر سورہ حج میں فرمایا گیا ان کے حوالے سے کہ مخبتین کو خوشخبری سنا دیجئے، اور یہ ان کی اسپیسیفک خاص کوالٹی ہوتی ہے، اخلاص والے ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں سے بدلہ اور جزا نہیں چاہتے۔ یہ قرآن تصور دے رہا ہے کہ یہ اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ لوگوں سے کمنٹس نہیں چاہتے۔ اور اگر یہاں تھوڑا ٹائم ہو تو میں یہاں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی حضرت شفیق برقی اور عبداللہ بن مبارک کا اختصار کے ساتھ کہ آپ بغداد میں رہتے تھے اور لوگ ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ ایک مجلس کے اختتام پر جب دعا کی بات آتی ہے ندا، تو عبداللہ بن مبارک حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر چونکہ کم ہے تو آپ دعا فرمائیے کیونکہ آپ کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک سے کہ آپ کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، آپ کی لائف میں رمضان بھی تو زیادہ آئے ہوں گے نا، اس لیے آپ یہ ان کی عزت انکساری کا خوبصورت عالم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بات کریں گے پیران پیر دستگیر محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے، آپ کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے۔ غوث اعظم میری جاں کے قریب ہیں، ولی رب ہیں، ولیوں کے حبیب ہیں، سہارا ہے ذکر شاہ جیلا محمود، وہ ہو گئے ہیں جن کے وہ خوش نصیب ہیں۔ تو کیوں نہ ان کا فیض جاری رہے کہ بے شک آپ فقیہ اعظم بھی ہیں، آپ مجدد اعظم بھی ہیں، آپ غوث اعظم بھی ہیں، پیکر نور، پیکر صدق، پیکر طہارت، راست بازی جن کی شخصیت کا خاصہ تھی، اور ان کی جو تربیت ہے وہ بھی بہت خوبصورت، اور پھر عہد رسالت کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی جب ان کی نشستوں کو اٹینڈ کیا جاتا تھا۔ تو آپ نے بات کی ان کے اخلاق کے حوالے سے، میں اختصار کے ساتھ یہاں کوٹ کروں گی کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر سنتوں پر مکمل عمل پیرا ہوتے تھے۔ غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کی حاجت روائی کرنا، ان کی داد رسی کرنا، ان کے پرابلمز کو ریزالو کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں بھی آپ کو عار محسوس نہیں ہوتا تھا، اور آپ کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آپ کے پاس اور کچھ نہ ہوتا تو اپنا پیراہن مبارک ہی عطا کر دیا کرتے تھے، اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جو اشرفیاں آپ کو والدہ محترمہ دیتی ہیں وہ بھی آپ غریبوں میں جا کے تقسیم کر دیتے ہیں بغداد جا کے۔ اور اپنی بات کو کمپائل کرتے ہوئے اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے آپ سے محمد بن قائدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا راست بازی پر۔ جب میں بہت چھوٹا بچہ تھا تب بھی راست بازی یعنی سچ بولنا میری شخصیت کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں زمینہ ناصر صاحبہ آپ کا، ماشاءاللہ خوبصورت اور منفرد آپ کا لب و لہجہ ہے، اور یہ علامات بیان کرنا اور اس کو اختصار کے ساتھ اتنے کم وقت میں ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ معروف کلام آپ کی آواز میں شامل کیا جائے۔ جناب یہ وہ مجالس ہیں، ان کی صحبت وہ محافل ہیں، یہ وہ مراکز ہیں کہ جہاں ہمارے قلوب کی تطہیر کا سامان ہوتا ہے، یہ وہ مراکز ہیں کہ جہاں ناقص کامل ہو جاتا ہے، یہ وہ مراکز ہیں، یہ اپنے آپ میں وہ انسٹیٹیوٹس ہیں کہ جہاں سے آپ کی تراش خراش، کہ جہاں سے آپ کے نشست و برخاست، کہ جہاں سے آپ زندگی کے آداب سیکھ سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو سنوار سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا شریعت مطہرہ، اپنے آپ کو ایک اچھا سا پریکٹسنگ مسلم بنا سکتے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ان کی خوشنودی ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گراں گزر
گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم معروف اختر آپ کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جود و سخا کا بہتا دریا غوث اعظم ہے، لطف و عطا کا مصدر و منبع، لطف و عطا کا مصدر و منبع غوث اعظم ہے. آل نبی اولاد علی ہے، حسنی حسینی ہے. آل نبی اولاد علی ہے، حسنی حسینی ہے. ولیوں کے سردار سراپا، ولیوں کے سردار سراپا غوث اعظم ہے. جو بھی پکارے اس کی مدد کو فوراً آتے ہیں. جو بھی پکارے اس کی مدد کو فوراً آتے ہیں. درد کا درمان غم کا مداوا، درد کا درمان غم کا مداوا غوث اعظم ہے. ان کی نسبت کام آئے گی روزے محشر بھی. ان کی نسبت کام آئے گی روزے محشر بھی. میرا ملجا میرا ماوا، میرا ملجا میرا ماوا غوث اعظم ہے. حسن عقیدت بھی لازم ہے غوث اعظم سے. حسن عقیدت بھی لازم ہے غوث اعظم سے. مہر و محبت کا بھی رشتہ، مہر و محبت کا بھی رشتہ غوث اعظم ہے. جود و سخا کا بہتا دریا غوث اعظم ہے. لطف و عطا کا مصدر و منبع، لطف و عطا کا مصدر و منبع غوث اعظم ہے. جود و سخا کا بہتا دریا غوث اعظم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARY QTV کو سبسکرائب کیجیے.
اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.